زرنش نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے آبائی گاؤں واپسی کا سفر کیا۔ اس کے دل میں بے شمار خواب اور چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ برسوں کی محنت آخر رنگ لے آئے۔ اب وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشیاں بانٹے گی۔ مگر گاؤں میں قدم رکھتے ہی اس کی خوشیاں پل بھر میں ماتم میں بدل گئیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کے ہاتھوں سردار ہاشم کے بڑے بیٹے کا قتل ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی ہو۔ مگر یہ صدمہ ہی کیا کم تھا کہ قسمت نے زرنش پر ایک اور پہاڑ توڑ دیا۔ گاؤں کے بڑوں نے فیصلہ سنا دیا کہ زرنش کی ونی کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بے حس سی کھڑی رہ گئی، جیسے اس کی آواز ہی کہیں گم ہو گئی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد چند عورتیں آئیں اور خاموشی سے اس کے سر پر دوپٹہ اڑا دیا۔ زرنش اب یہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں اس کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ وہ یہ بھی نہ جان سکی کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی لفظ بار بار گونج رہا تھا، ونی، ونی، ونی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، جبکہ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ جاتے جاتے زرنش کی آنکھوں میں اپنے باپ اور بھائی کے لیے خاموش شکوے تیر رہے تھے۔ لب کانپ رہے تھے مگر آواز نہ نکل سکی۔ آخر کار اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، اگر آخر میرے ساتھ یہی ہونا تھا تو مجھے اتنا پڑھایا ہی کیوں؟ مجھے بھی ایک جاہل ان پڑھ لڑکی رہنے دیتے، کیونکہ اب جو زندگی مجھے گزارنی ہے اس میں میری تعلیم کا کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ اس کے سر پر بڑا سا دوپٹہ تھا جس نے اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ دوپٹے کے نیچے اس کی آنکھیں مسلسل اشک بار تھیں اور ہر قدم کے ساتھ اس کا دل جیسے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بھی باہر آئی اور خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی کے اندر ہلکی ہلکی مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر زرنش کے لیے اس خوشبو کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، ونی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے اپنے ٹوٹے وجود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ گاڑی میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ زرنش کی ہمت تھی کہ کچھ بولتی، نہ وہ شخص ایک لفظ کہہ رہا تھا جس کے نکاح میں چند لمحے پہلے زرنش کو زبردستی دے دیا گیا تھا۔ صرف گاڑی کے انجن کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرنش نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی اپنے برابر بیٹھے شخص کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ دوسری طرف وہ شخص بھی خاموش تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، نظریں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔
دونوں کے درمیان ایسی خاموشی تھی جس میں ہزاروں انکہی باتیں دفن تھیں۔ صرف قسمت نے ان دونوں کو ایک ہی سفر کا مسافر بنا دیا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ دھرنش چونک کر سنبھل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا، جبکہ سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے برابر بیٹھے شخص کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ دھرنش نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل بار بار دعا کر رہا تھا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، مگر قسمت اسے ایک ایسے دروازے تک لے آئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس کی زندگی کا ایک نیا انجان باب شروع ہونے والا تھا۔ اچانک ایک بھاری اور رعبدار آواز دھرنش کے کانوں میں پڑی، اندر چلو۔ صرف 2 الفاظ تھے، مگر ان میں ایسا حکم تھا کہ دھرنش کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، مگر ہمت نہ ہوئی کہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ دل تو چاہتا تھا وہ وہیں رک جائے، بھاگ جائے یا چیخ کر اپنے لیے انصاف مانگے، مگر حالات نے اس کی زبان اور قدم دونوں باندھ دیے تھے۔ بے دلی اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اس شخص کے پیچھے چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنی قسمت کے فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سامنے ایک وسیع بارز حویلی کے دروازے کھلے تھے اور دھرنش نے ایک گہرا سانس لے کر خاموشی سے اندر قدم رکھا۔ اندر قدم رکھتے ہی دھرنش کی نظریں بے اختیار پورے گھر میں گھوم گئیں۔ یہ ایک بڑی اور شاندار حویلی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کسی عورت کی آہٹ، نہ بچوں کی آواز، نہ ہی کسی بزرگ کی موجودگی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو معلوم ہوا کہ پوری حویلی میں صرف 2 ملازم تھے جو خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ دھرنش کے دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اس نے آہستہ سے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور دل ہی دل میں سوچا، اتنی بڑی حویلی مگر اس میں رہنے والا کوئی نہیں، آخر یہ شخص ہے کون اور یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اس کے دل میں ایک انجانا خوف اترنے لگا، جبکہ خاموش حویلی کی دیواریں بھی جیسے اپنے اندر کوئی گہرا راز چھپائے بیٹھی تھیں۔ حویلی میں پہنچتے ہی وہ لڑکا اپنے دونوں ملازموں کو آواز دے کر بولا، آج سے یہ لڑکی حویلی کے تمام کام کرے گی، مزدوروں کے لیے کھانا بھی یہی پکائے گی، گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی اور رات کو بھی کچن ہی میں سوئے گی۔ یہ سن کر دھرنش کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ اس نے بے اختیار اس لڑکے کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا سی بھی نرمی نہ تھی۔
ملازمین خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے رہے، جبکہ زرنش نے اپنی آنکھوں میں اترتے آنسو بڑی مشکل سے روک لیے۔ چلو اسے کچن دکھا دو، اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ ایک ملازم زرنش کو لے کر کچن کی طرف چل پڑا۔ حویلی بے حد وسیع تھی، مگر اس کی خاموشی زرنش کے دل پر عجیب سا بوجھ ڈال رہی تھی۔ کچن میں پہنچ کر ملازمین نے مختصر انداز میں کہا، یہی تمہاری جگہ ہے، صبح فجر سے پہلے اٹھ جانا، کیونکہ یہاں دیر کرنے والوں کو معافی نہیں ملتی۔ زرنش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی اچانک ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہو جہاں پر آنے والا ایک نئی آزمائش لے کر آئے گا۔ کچن میں آ کر زرنش نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں پرانا سا بستر بچھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ وہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ ٹیکا لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، کیا یہی میری قسمت تھی؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اسے اپنا گھر، اپنے والدین اور اپنی پرانی زندگی شدت سے یاد آنے لگی۔ ہر یاد اس کے دل پر ایک نیا زخم لگا رہی تھی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو پوچھے، گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، یا اللہ، مجھے ہمت عطا فرما۔ اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی دے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کچن کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زرنش ابھی کچن کے ایک کونے میں بیٹھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی کہ اچانک باہر سے کسی کی بھاری آواز سنائی دی، کل صبح فجر سے پہلے سارا ناشتہ تیار ہونا چاہیے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی۔ زرنش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس نہ انکار کی ہمت تھی اور نہ ہی کوئی راستہ۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عمر رسیدہ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سختی کے بجائے ہمدردی تھی۔ بیٹی، رو لینے سے تقدیر نہیں بدلتی، اٹھو، میں تمہیں کچن کا سارا کام سمجھا دیتی ہوں، ورنہ صبح ڈانٹ بھی تمہیں ہی پڑنی پڑے گی۔ زرنش نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے کبھی اتنا بڑا کچن نہیں سنبھالا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ملازمہ نے نرمی سے اس کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر نہ کرو، میں جتنا ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گی، لیکن مالک کے سامنے یہ بات ظاہر مت کرنا، وہ کسی کی غلطی برداشت نہیں کرتے۔ زرنش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پوری شام وہ ملازمہ کے ساتھ کام سیکھتی رہی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے اور مسلسل کھڑے رہنے سے اس کے پاؤں میں شدید درد ہونے لگا، مگر اس نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہ کہا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زرنش نے کچن کی صفائی مکمل کی، پھر کونے میں پڑے اس پرانے بستر پر لیٹ گئی۔
تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری اس آزمائش کا انجام خیر کرنا۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ یہ دانش کی آنکھ کھل گئی۔ رات بھر کی تھکن ابھی اس کے جسم میں باقی تھی، مگر اسے ملازمہ کی بات یاد آ گئی کہ دیر ہوئی تو سزا ضرور ملے گی۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر پردہ کر لیا۔ وہ شروع سے ہی پردہ کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے حویلی میں بھی نامحرموں کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے چولہا جلایا اور ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ ابھی وہ آٹا گون ہی رہی تھی کہ وہی عمر رسیدہ ملازمہ اندر آئیں۔ شاباش بیٹی، وقت پر اٹھ گئی ہو، آج مزدور زیادہ ہیں، جلدی جلدی کام نمٹا لو۔ دانش نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ دانش فوراً اپنا دوپٹہ مزید سنبھال کر پردہ کر گئی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہی سخت مزاج شخص آیا ہے، مگر آج تک اسے اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ حویلی میں بھی سب اسے صرف مالک کی کر پکارتے تھے۔ اس شخص نے کچن کا جائزہ لیا اور سخت لہجے میں پوچھا، ناشتہ تیار ہے؟ دانش نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، جی جی، بس چند منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، ایک برتن کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، یاد رکھنا یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، اگر مزدوروں کو کھانے میں ذرا سی بھی شکایت ہوئی تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دانش نے گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ناشتہ تیار ہوتے ہی دانش نے ایک ایک برتن احتیاط سے ٹرے میں رکھا۔ عمر رسیدہ ملازمہ نے ملازموں کو آواز دی اور وہ ناشتے کی ٹرے لے کر باہر چلے گئے۔ دانش نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک ایک ملازم دوڑتا ہوا کچن میں آیا، مالک نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی دانش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اچھی طرح سنبھالا، چہرے کا پردہ درست کیا اور نظریں جھکائے ملازم کے پیچھے چل دی۔ چند لمحوں بعد وہ حویلی کے بڑے ہال میں کھڑی تھی۔ سامنے وہی سخت مزاج شخص بیٹھا تھا، مگر دانش نے حسب عادت نظریں جھکا رکھی تھیں۔ آج بھی اسے اس شخص کا نام معلوم نہ تھا۔ اس نے گہری آواز میں پوچھا، کھانا تم نے بنایا تھا؟ جی۔ پہلی بار کے حساب سے برا نہیں تھا، لیکن اسے تعریف مت سمجھنا، آئندہ معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں ہوگی۔ دانش نے خاموشی سے جی کہا۔ وہ شخص کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آج سے حویلی کے تمام کام تمہاری ذمہ داری ہیں۔ اوپر والے حصے کی صفائی، کچن، لان اور مزدوروں کے کھانے کا انتظام، سب کچھ۔ دانش نے آہستہ سے جواب دیا، جی۔ اور ایک اور بات، اس کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی، بغیر اجازت حویلی سے باہر قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دانش کے دل میں ایک لمحے کے لیے
امید جاگی تھی کہ شاید کبھی اسے یہاں سے جانے دیا جائے گا، مگر اس ایک جملے نے وہ امید بھی توڑ دی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ واپس مڑ کر کچن کی طرف جانے لگی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، مگر اس نے فوراً انہیں صاف کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ دن گزرتے گئے اور دانش کی زندگی ایک ہی معمول میں ڈل گئی۔ صبح اذان سے پہلے اٹھنا، نماز ادا کرنا، ادا کر کے کچن میں جانا، مزدوروں کے لیے کھانا تیار کرنا، پھر پوری حویلی کی صفائی۔ رات گئے تک وہ مسلسل کام میں مصروف رہتی۔ حویلی کے ملازم بھی اب اس کی محنت اور خاموش طبیعت کے قائل ہو چکے تھے۔ دانش کسی سے زیادہ بات نہ کرتی، بس اپنا کام کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی رہتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی تو عمر رسیدہ ملازمہ آہستہ سے بولی، بیٹی، مالک کے رویے کا برا مت ماننا۔ دانش نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ ملازمہ نے آہ بھری اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہمارے مالک پہلے ایسے ہرگز نہیں تھے۔ اللہ گواہ ہے، وہ بہت نرم دل، رحم کرنے والے اور سب کا خیال رکھنے والے انسان تھے۔ حویلی کا ہر ملازم انہیں دل سے دعا دیتا تھا۔ دانش خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ تب ایک اور پرانا ملازم بولا، مگر پھر ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ اس دن کے بعد وہ بدل گئے، نہ پہلے جیسی مسکراہٹ رہی، نہ کسی سے بات کرنے کا شوق، بس ہر وقت خاموش اور سخت مزاج رہنے لگے۔ دانش کے دل میں پہلی بار اپنے شوہر کے لیے ہمدردی جاگی۔ وہ سوچنے لگی، شاید ان کے دل میں بھی کوئی ایسا درد ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنا حال یاد آ گیا۔ وہ بھی تو ایک بے قصور لڑکی تھی جسے ونیک بنا کر اس حویلی میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، جس طرح میرے دل کا درد صرف تو جانتا ہے، اسی طرح میرے شوہر کے دل کے زخم بھی بھر دے، ان کے دل میں نرمی اور سکون عطا فرما۔ یہ پہلی بار تھا کہ دانش نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور دیکھتے دیکھتے مہینے بیت گئے۔ دانش کی زندگی ایک مشین کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح اذان سے پہلے جاگنا، نماز ادا کرنا، پردہ اوڑھنا، پھر کچن میں جا کر مزدوروں کے لیے کھانا تیار کرنا، حویلی کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، برتن سمیٹنا اور رات گئے تک کام کرتے رہنا، یہی اس کی روزمرہ کی زندگی بن چکی تھی۔ سارا دن کام کرتے کرتے اس کا جسم تھک کر چور ہو جاتا۔ رات کو وہ کچن کے ایک کونے میں بچھی چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی جاتی، کیونکہ اس میں اتنی بھی ہمت نہ بچتی کہ اپنے دکھوں پر رو سکے۔ حویلی کے سب لوگ اس کی محنت دیکھتے تھے، مگر اس کا شوہر جسے اس کے وجود سے ہی بے نیاز تھا، وہ روز حویلی میں آتا، اپنے کام دیکھتا، ملازموں کو ہدایت دیتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ نہ کبھی اس نے دانش سے ایسی خیریت پوچھی، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کھانا کھاتی بھی ہے یا نہیں، آرام کرتی ہے یا نہیں۔ دانش بھی ہمیشہ پردے میں رہتی۔ جب بھی اس کے شوہر کے سامنے جانا پڑتا، وہ نظر جھکا کر صرف
جی میں جواب دیتی اور فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ اسے آج تک اپنے شوہر کا نام بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ حویلی میں ہر شخص انہیں صرف مالک کہہ کر پکارتا تھا۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں زرنش کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے سوچتی، کیا میں واقعی اس شخص کی بیوی ہوں یا صرف ایک منی کسی سزا کے طور پر اس حویلی میں بھیج دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہر رات اس کے دل کو زخمی کرتا، مگر جواب میں صرف خاموشی اس کا مقدر بنتی۔ ایک دن صبح سے ہی پوری حویلی میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ ملازمین ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، صحن کی صفائی ہو رہی تھی، مہمانوں کے لیے قیمتی برتن نکالے جا رہے تھے اور ورچی خانے میں مختلف کھانے تیار کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ زرنش نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اتنی ہلچل اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی دوران وہ عمر رسیدہ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ دانش نے دھیرے سے پوچھا، خیر تو ہے؟ آج حویلی میں اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ملازمہ نے جواب دیا، بیٹی، آج مالک نے حویلی میں بڑی دعوت رکھی ہے۔ شہر کے معزز لوگ، کاروباری ساتھی اور رشتہ دار سب آنے والے ہیں۔ یہ سن کر زرنش نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ملازمت نے آگے کہا، آج کام بھی بہت زیادہ ہوگا، اس لیے جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ کھانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مالک کو ہر چیز مکمل اور بہترین چاہیے۔ زرنش نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سنبھالا، آستینیں چڑھائیں اور خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈش تیار کر رہی تھی، جبکہ دوسرے ملازمین بھی اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ آج کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے کہ اگر معمولی سی بھی کوتاہی ہو گئی تو اس کے شوہر کا سخت غصہ سب سے پہلے اس پہ اترے گا۔ دوپہر ہوتے ہوتے پوری حویلی مہمانوں سے بھر چکی تھی۔ قیمتی گاڑیاں ایک کے بعد ایک اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ملازم مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے، جبکہ حویلی روشنیوں اور خوبصورت سجاوٹ سے جگمگا رہی تھی۔ زرنش مسلسل کچن میں کھڑی کھانے تیار کر رہی تھی۔ گرمی اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلک رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم تیزی سے کچن میں آیا اور بولا، جلدی کرو، مالک نے کہا ہے کہ تمام کھانا فوراً دسترخوان پر لگا دیا جائے۔ زرنش نے سر ہلا دیا اور دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر تمام ڈشیں ٹرے میں سجانے لگی۔ جب سارا کھانا باہر آ گیا تو اس نے بے اختیار دروازے کی اور سے ہال کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس نے اپنے شوہر کو اتنے لوگوں کے درمیان دیکھا۔ وہ مہمانوں سے نہایت شائستگی سے مل رہا تھا، سب کی عزت کر رہا تھا اور ہر ایک کا حال پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو زرنش نے ہمیشہ دیکھی تھی۔ زرنش حیران رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہی شخص میرے سامنے اتنا بے رحم اور خاموش رہتا ہے، مگر دوسروں کے ساتھ کتنی عزت اور نرمی سے پیش آ رہا ہے۔
آخر میرے ساتھ ہی اتنی نفرت کیوں؟ اسی لمحے اس کا شوہر کسی بات پر مسکرا دیا۔ دھرنش چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ دھرنش اچانک عمر رسیدہ ملازمہ کی آواز پر وہ چونک گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی آؤ، ابھی میٹھا بھی تیار کرنا ہے۔ دھرنش نے فوراً نظریں جھکا لیں، اپنا پردہ درست کیا اور خاموشی سے دوبارہ کچن کی طرف لوٹ گئی۔ دھرنش میٹھے کی ٹرے تیار کر رہی تھی کہ حال سے ایک لڑکی کی ہنستی ہوئی آواز بار بار اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ شاویز آپ بھی نا، شاویز ذرا میری بات تو سنیے۔ دھرنش چونک گئی، یہ نام اس نے پہلی بار سنا تھا۔ وہ بے اختیار دروازے کی اور سے بہال کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک نہایت فیشنیبل اور خود مختار لڑکی بار بار اس کے شوہر کے قریب جا رہی تھی، کبھی ہنستے ہوئے اس سے بات کرتی، کبھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، اور شاویز بھی مہمان ہونے کی وجہ سے خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ دھرنش نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور دوبارہ کام میں لگ گئی، مگر اس کے کان اب بھی حال کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں دو ملازم آپس میں آہستہ آواز میں بات کرنے لگے۔ دیکھا تم نے وہ لڑکی کیسے بار بار مالک کے قریب جا رہی تھی؟ دوسرا ملازم بولا۔ ہاں، ذرا بھی لحاظ نہیں، آخر مالک شادی شدہ ہیں، پھر بھی بے تکلفی سے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پہلا ملازم ہلکا سا مسکرایا۔ وہ تو مالک کے چاچا کی بیٹی ہے، بچپن سے ہی مالک کے پیچھے پھرتی ہے، اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر قسمت نے تو مالک کا نکاح بنی میں آئی دھرنش سے کر دیا۔ یہ سنتے ہی دھرنش کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دل ہی دل میں وہ نام دہرایا، شاویز۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اتر آئی۔ تو میرے شوہر کا نام شاویز ہے۔ آج کئی مہینوں بعد اسے پہلی بار اپنے شوہر کا نام معلوم ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نام کے ساتھ اس کے دل میں خوشی کے بجائے ایک انجانا سا درد اتر آیا۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کی، اپنے آنسو ضبط کیے اور دوبارہ کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی، جیسے اس کی جذبات کی اس حویلی میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ دعوت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر میں تمام مہمانوں کو شربت پیش کیا گیا۔ ہر کوئی کھانے کی بے حد تعریف کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، کھانا تو بہت لذیذ تھا۔ اتنی عمدہ دعوت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تعریفیں سن کر ملازم خوش تھے، جبکہ دھرنش خاموشی سے کچن میں برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ ادھر شاویز کے قریب کھڑی اس کی کزن کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے موقع ملا اور کسی کی نظر اس پر نہ رہی، اس نے چپکے سے شاویز کے شربت کے گلاس میں کوئی چیز ملا دی۔ کچھ دیر بعد شاویز مہمانوں سے باتیں کرتے ہوئے وہی شربت اٹھا لایا۔ اس نے بے دھیانی میں صرف ایک دو گھونٹ لیے ہی تھے کہ ایک ملازم گھبرایا ہوا اس کے پاس آیا۔ مالک، ایک ضروری مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ کو ابھی فوراً جانا ہوگا۔ شاویز نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس قریب موجود کچن کے کاؤنٹر پر رکھ دیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔
دانش اس وقت کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ کام کی تھکن اور مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے اس کا دھیان بالکل نہ تھا۔ اسے وہ گلاس آم شربت کا گلاس لگا۔ اس نے پیاس بجھانے کے لیے وہی گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پی لیے۔ اسی دوران ہال میں کھڑی شاویز کی کزن دور سے یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاویز پورا شربت پی چکا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، اب دیکھتی ہوں دانش تم میرے اور شاویز کے درمیان کب تک رہتی ہو۔ مگر چند لمحوں بعد ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ شاویز تو اچانک ایک ضروری کام سے حویلی سے باہر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک اٹھی۔ کیا؟ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور دل میں بڑبڑائی، کوئی بات نہیں، آج موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوا، دوسرا موقع ضرور مل جائے گا۔ ادھر کچن میں دانش کو ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے بے خبری میں وہ شربت پی لیا ہے جو دراصل شاویز کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دعوت کی تھکن کے بعد پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچن کے ایک کونے میں دانش بے چین سے لیٹی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، سانسیں تیز تھیں اور اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت کو کیا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف شاویز بھی اپنے کمرے میں بے سکون بیٹھا تھا۔ اسے بھی طبیعت معمول سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید سارا دن کی مصروفیات اور تھکن کا اثر ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر دانش پر پڑی۔ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا تھا جبکہ اس کے لمبے سیاہ بال بکھر کر زمین کو چھو رہے تھے۔ شاویز چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نرمی سے دانش کے چہرے پر آئے ہوئے بال ایک طرف کیے، پھر بے اختیار اس کے ریشمی بالوں پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا۔ شاویز نے احتیاط سے اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور نہایت آہستگی سے اٹھا لیا۔ دانش بے اختیار اس کے کندھے سے لگ گئی جبکہ اس کے لمبے بال اس کے بازوؤں پر بکھر گئے۔ ایک لمحے کے لیے شاویز نے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اسے سنبھالتے ہوئے کچن سے باہر نکل آیا۔ پورا راستہ وہ اس بات کا خیال رکھتا رہا کہ دانش کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے اسے بڑی احتیاط سے بستر پر لٹایا، تکیہ درست کیا اور اس کے ماتھے پر آئے بال آہستہ سے ایک طرف کر دیے۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس نے ماحول کو مزید پراسرار اور رومانی بنا دیا تھا۔ شاویز نے دانش کی طرف دیکھا اور پل بھر کے لیے اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے پہلے کبھی دانش کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ گلابی رخسار، گہری اور بڑی آنکھیں اور رنگ ساج جیسے دودھ۔ شاویز کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں
وہ اس کی خوبصورتی کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ چاویز نے دبی آواز میں سرگوشی کی۔ درنیش نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیسی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ایسی کہ دل کرتا ہے بس دیکھتا رہوں۔ یہ رنگ، یہ چمک، سب کچھ کتنا مکمل ہے۔ چاویز نے مزید قریب آتے ہوئے کہا۔ درنیش نے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ چاویز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس نرم اور گرم تھا۔ عجیب یا سکون؟ چاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ درنیش نے ایک گہری سانس لی۔ بس ایک عجیب سی بے چینی ہے جس کا مجھے احساس نہیں ہو رہا۔ چاویز نے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنی انگلیاں پھیریں۔ وہ اس کی نرم جلد کا احساس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان درنیش کے ان گلابی گولوں پر تھا جو شرم سے اور بھی سرخ ہو چکے تھے۔ یہ گلابی رنگت، یہ مجھے پاگل کر رہی ہے، چاویز نے بے اختیار کہا۔
سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ تانش نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے سر میں ایک عجیب سی بھاری پن محسوس ہوا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور اپنے گرد نظر دوڑائی۔ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا۔ سفید دیواریں، اردانہ طرز کی سجاوٹ اور ہوا میں رچی بسی وہ مخصوص خوشبو جس سے وہ واقف تھی، یہ شاہویز کا کمرہ تھا۔ سرنیش ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے کپڑوں اور اپنی حالت کو دیکھا اور پھر برابر میں خالی جگہ کو، جہاں شاید کچھ دیر پہلے تک شاہویز موجود تھا۔ ہیں میں یہاں کیسے پہنچی؟ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ کل رات کی باتوں کو یاد کر سکے، لیکن اس کے ذہن میں ایک گہرا دھندلا پن تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ راستہ جس پر وہ آئی، نہ وہ باتیں جو ہوئیں، اور نہ ہی وہ احساسات جنہوں نے اسے بے خود کیا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ کسی اور جگہ تھی، اور پھر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک ہلکا سا درد اس کے سر میں لہرا۔ گھبراہٹ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی۔ سر چادر اس کے پیروں سے پھسلی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ بھاگی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے ننگے پاؤں جب ٹھنڈے فرش پر پڑے تو اسے ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور بغیر پیچھے دیکھے نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ نیچے پہنچ کر وہ ایک دیوار کا سہارا لے کر رک گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ وہ سرگوشی میں اپنے آپ سے کہنے لگی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ گھر میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، کسی یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ شاہویز واپس آئے اور اسے ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ کچن میں پہنچتے ہی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کی تکلیف مزید بڑھتی جا رہی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کاؤنٹر کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ لمحے وہ وہیں خاموش کھڑی رہی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پانی کا گلاس بھرا اور آہستہ آہستہ چند گھونٹ پیے، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے جیسے تیسے کچن کا کام مکمل کیا، مگر اس میں مزید کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور پورے جسم میں تھکن و درد کی ایک لہر سے دوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف شاہویز کے ذہن میں
گزشتہ رات کے تمام مناظر ایک ایک کر کے تازہ ہو رہے تھے. وہ غربت بھرے لمحے، دھرنش کی جھجک، اس کی خاموش نظریں اور ان کے درمیان محسوس ہونے والی بے نام سی کشش اب بھی اس کے دل میں زندہ تھی. ہر یاد اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ لے آتی، مگر جب اسے دھرنش کے کمزور حالت یاد آتی تو اس مسکراہٹ کی جگہ فکر لے لیتی. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید دھرنش ابھی تک انہی لمحوں کی شدت سے سنبھل نہیں پائی، اسی لیے اس کے چہرے پر تھکن اور جسم میں تھکاہٹ صاف جھلک رہی تھی. جاوید نے آہستہ آہستہ دھرنش پر سے کچن اور گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں کم کر دیں. وہ نہیں چاہتا کہ دھرنش خود کو ضرورت سے زیادہ تھکائے، اس لیے اکثر کام خود سنبھال لیتا یا نوکروں کو ہدایت دے دیتا. دھرنش اب بھی جاوید سے پردہ کرتی تھی. وہ اس کے سامنے آنے سے کتراتی، نہ اسے زیادہ بات کرتی اور نہ ہی اس کے قریب جانے کی ہمت کرتی. مگر اسے اس بات کا ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ جاوید کب کا اس کے دل و روح میں اتر چکا تھا. وہ جتنا اسے دور رہنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بے اختیار اس کے خیالوں میں گم ہو جاتی. ادھر جاوید بھی دھرنش کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا رہتا. وہ اکثر بہانے سے اسی طرف نکلتا جہاں دھرنش موجود ہوتی، مگر دھرنش اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتی اور خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی. دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی جسے دونوں محسوس تو کرتے تھے، مگر کوئی بھی اسے توڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. اسی جھجک، خاموشی اور بے قراری میں کئی دن گزر گئے. دونوں ایک دوسرے کو محسوس تو کرتے تھے، مگر دل کی بات لبوں تک نہ آ پاتی. ایک صبح دھرنش کی آنکھ معمول سے زیادہ اوجھل تھی. جیسے ہی وہ بستر سے اٹھی اچانک اس کا سر بری طرح چکرا گیا. اسے فوراً دیوار کا سہارا لیا اور گہری سانسیں لینے لگی. طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، دل بھی متلانے لگا تھا اور جسم میں غیر معمولی کمزوری محسوس ہو رہی تھی. وہ چند لمحے خاموش کھڑی خود کو سنبھالتی رہی، پھر آہستہ آہستہ واش روم کی طرف بڑھ گئی. بار بار سر چکرانے اور طبیعت کی اس بدلی ہوئی کیفیت نے اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی پیدا کر دی، مگر وہ ابھی تک اس کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. پورا دن دھرنش کی طبیعت ویسی ہی رہی، نہ کمزوری میں کمی آئی نہ سر کا چکرانا رکا. اسے بار بار متلی محسوس ہوتی اور جسم بے جان سا لگ رہا تھا. بوڑھی ملازمہ کافی دیر سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی. آخرکار وہ پریشان ہو کر بولی، بی بی اب ضد نہ کریں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا. دھرنش نے پہلے تو انکار کیا، مگر بوڑھی ملازمہ کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کی کلینک چلی گئی. معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رپورٹ میز پر رکھی اور نرم لہجے میں کہا، مبارک ہو، اب ماں بننے والی ہیں. یہ الفاظ سنتے ہی دھرنش کے قدموں تلے سے جیسے
زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ چند لمحوں تک ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی سے ہے۔ ادھر بوڑھی ملازمہ بھی حیرت سے کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی اور کبھی زرنش کو۔ زرنش کے لیے خبر کسی پہاڑ کے ٹوٹ پڑنے سے کم نہ تھی۔ اس کا رنگ یکدم فاق ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کرسی پر ساکت بیٹھی رہ گئی، جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس اچانک بدل جانے والی حقیقت کا سامنا کیسے کرے۔ بوڑھی اماں بھی حیرت سے زرنش کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ شاویز نے کبھی کھل کر زرنش کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا تھا، اسی لیے خبر سن کر ان کے ذہن میں بھی بے شمار سوال اٹھنے لگے، مگر انہوں نے کوئی بات زبان پر نہ لائی۔ وہ صرف زرنش کے رت پڑے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ دونوں پریشان حال حویلی واپس آئیں۔ راستے بھر نہ زرنش نے ایک لفظ کہا اور نہ ہی بوڑھی اماں نے۔ اس کی خاموشی ٹوٹی، مگر ان کے دل میں اٹھنے والے سوالات انہیں بے چین کیے ہوئے تھے۔ کمرے میں پہنچتے ہی بوڑھی اماں نے دروازہ بند کیا، زرنش کے قریب آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا اگر تم مجھے اپنی ماں جیسا سمجھتی ہو تو سچ سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور سسکیوں کے درمیان بولی، مجھے خود کچھ یاد نہیں اماں، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کب اور کیا ہوا ہے، میں خود بہت پریشان ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے شوہر کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے خود نہیں معلوم حقیقت کیا ہے۔ بوڑھی اماں کا دل بھی بھر آیا۔ انہوں نے فوراً زرنش کو اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے بولیں، بیٹا پہلے خود کو سنبھالو، جب تک پوری حقیقت سامنے نہ آ جائے کسی نتیجے پر مت پہنچو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ حق کو ضرور ظاہر کرے گا۔ زرنش خاموشی سے روتی رہی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے، مگر کسی ایک کا جواب بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ زرنش بالکل خاموش ہو گئی تھی، پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ دن رات ایک ہی سوچ اس کے ذہن پر حاوی رہتی، میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ وہ خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہو۔ ہر لمحہ یہی خوف اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا سامنا کیسے کرے گی۔ ایک رات جب حویلی کے سب لوگ سو گئے تو زرنش خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے آخری بار حویلی پر ایک نظر ڈالی اور بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بوڑھی اماں کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ انہوں نے زرنش کو حویلی سے نکلتے دیکھا تو فوراً شاویز کے کمرے کی طرف دوڑ پڑیں۔ مالک جلدی اٹھیں۔ شاویز گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔
کیا ہوا اماں؟ بوڑھی اماں ہانپتے ہوئے بولی، زرنش زرنش حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ وہ یہی سوچ سوچ کر ٹوٹ گئی کہ آپ کو کیا منہ دکھائے گی، اس لیے شاید ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے شاویز کے چہرے پر خوشی کی ایک جھلک آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ شدید بے چینی میں بدل گئی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا، وہ بچہ میرا ہے۔ زرنش کہاں گئی؟ بوڑھی اماں نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم مالک، میں نے صرف اسے حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ شاویز نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دیوانوں کی طرح زرنش کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری زرنش کو محفوظ رکھنا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جاوید ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک پرانے درخت کے نیچے اسے زرنش بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بے آواز رو رہی تھی۔ زرنش، شاویز نے دھیرے سے پکارا۔ آواز سنتے ہی زرنش چونک گئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، مگر شاویز کو سامنے دیکھتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے میرے قریب مت آئیں، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی۔ مجھے خود نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں آپ کو یہ دکھ نہیں دے سکتی۔ میں خود کو اور اس بچے کو ختم کر دوں گی۔ زرنش، شاویز نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ آئندہ ایسی بات کبھی مت کرنا۔ تم نے کوئی بے وفائی نہیں کی، اور نہ ہی تم کسی قصور کی سزا خود کو دو گی۔ زرنش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جاوید نے آہستہ سے کہا، تم میری بیوی ہو اور یہ بچہ میرا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر نرامت بھرے لہجے میں بولا، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں وہ عزت، توجہ اور ساتھ نہیں دیا جس کی تم حقدار تھیں۔ میں نے تم پر گھر کی ساری ذمہ داریاں ڈال دیں، مگر تمہارے دل کا حال کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج مجھے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ایسے نم آنکھوں سے زرنش کی طرف دیکھا۔ آؤ گھر چلتے ہیں۔